اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان اگر نہیں پہچانا تو اپنی ذات کو نہیں پہچانا۔ بس قسمت ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے 99 جو نام کی صفتیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ کا اسم اعظم ہے اللہ، اور دوسری اس کی جو صفتیں سمیع ہے، وہ جو سنتا ہے، بصیر ہے، جو دیکھتا ہے، اور تم کو شفاف پانی آسمان سے اتار کے دے رہا۔ اتنا شفاف پانی آپ پیتے ہیں، آپ اپنی جو ہے غذا میں استعمال کرتے ہیں، آپ اسے چاول، اس سے جو ہے سالن اپنا بنا کے کھاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا رات اور اندھیرے دن میں بدل کے دیتا ہے۔ آپ تھک گئے تو سو جاتے ہیں راتوں میں، اور دن میں اگر مزاج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو ہے تھوڑا سا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ایسے بھی موقع دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ ایسے آن کی آن میں انسان کو اڑا دیتا ہے، جیسے میتھیو، یہ جو نام رکھتے ہیں لوگ سونامی جیسے، یہ اب کی بار جو ہے ہیتی میں جو آیا طوفان، اس کا نام رکھے میتھیو۔ تو وہ ایسے آیا، 14 لوگوں کی جان بحق ہو گئی، اڑا دیتا ہے۔ انسان نہیں پہچانا چاہتا۔ 99 صفات اگر اللہ کے پہچانے، اللہ ہے کیا؟ کمپلیٹلی خدا، کمپلیٹلی جو کائنات کا مالک، کمپلیٹلی آپ کا پروردگار، جو آپ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر سے بتا رہا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر تم کو کہہ رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، تم میری عبادت کرتے رہو کیونکہ موت آنے والی ہے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے میری طبیعت بے حد خراب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ بات یاد آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، اور میں بار بار بیمار ہوتا ہوں، میں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ پر میں اس بات کا جو ہے مطمئن اور اطمینان اور میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے دوست رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے ایک بات ہمارے گھر میں فون پر آئی، میری اہلیہ بے ساختہ جو ہے رو پڑی، بے قرار ہو گئی، چیخ پکار ہو گئی۔ اس کی جو بچپن کی سہیلی جو تھی وہ دنیا سے چل گئی، چل بسی 1 مہینہ پہلے۔ اس کے رونے کو دیکھ کے میری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ ایک حقیقت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی لے سکتا ہے۔ کل میں جمعہ کو گیا، میں سوچا لوگوں کے پاس جو ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن انسان میرے جیسا اللہ مجھے کیوں نہیں دیا بول کے میں سوچ رہا تھا۔ تو پھر میں اللہ سے شکر بجا لایا جب وہ جمعے کا خطبہ سنا۔ اس میں ایک بنگالی بھائی خطبہ دے رہے تھے، کیونکہ لینگویج کا ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہوں میں۔ تو یہاں کینڈی اسٹوروں میں کام کرتے ہیں، فروٹ پہ یا بنڈیوں پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے زبان کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنگالی ہے۔ تو بنگالی بھائی صاحب جو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کو چھوٹے سے گھر ہو اس میں رہ لینا ہے، اگر سے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی رہ لینا ہے، جی لینا ہے۔ یہ بات ایک حق ہے۔ میرے وائف یعنی میری زوجہ، میری جو بیوی ہے، میری جو ہم سفر ہے جو میری زندگی کی، اس کی جو سہیلی تھی، اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا شوہر 10 سال اس سے دور تھا، مڈل ایسٹ میں۔ دیکھو زندگی میں اس کا وقت نہیں ملا اس کے ساتھ رہنے کا، اولاد کے ساتھ بتانے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے ہر چیز، انسان کی نعمت، وہ بتانا ہے مجھے حقیقت۔ تو اللہ کے 99 ایٹریبیوٹس، 99 صفات اگر سے ایک مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ نہیں معلوم کرا تو بہت بڑا خسارے میں ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے، اگر مسلمان ان باتوں کو نہیں سمجھا، اس اللہ کے صفتوں کو نہیں دیکھا، اللہ رزق دیتا ہے، رزاق ہے،
اللہ جو ہے قہار ہے، آپ کو جو ہے عذاب دیتا ہے، وہ بھی معلوم ہو گیا. ایسے طوفان آتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، اس کی جائیداد بھی جب کا جب چلے جاتی، بہا لے کے جاتی ہے، چاہے وہ گھر کے شکل میں کیوں نہ ہو یا کار کی شکل میں کیوں نہ ہو. تو اللہ کی ننینوں والی صفات برابر ضروری ہے سمجھنا. اب دیکھو میں ایک خاص بات بتاؤں، اللہ کے ننینوں کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 102 نام ہیں. اس میں بھی دیکھو آپ کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑائی دی، اتنی محبت دی ہم کو، ان کے اوپر روز 24 گھنٹے درود بھیجا جا رہا. آپ کے واحد ہے، آپ ایک ایسا پیغمبر ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر، آپ کے اوپر لبیک کہنے والے، آپ کے ایمان لانے والے، آپ کے دین میں شامل ہونے والے، ہم مسلمان ان کے امتی کہلانے میں 1.5 بلین آ گیا. آج کتنی بڑی ذات آپ کی دنیا کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو پیغمبر دیا. یہ سمجھنے کے لیے 102 آپ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسماء حسنہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی. اس بات سے سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، آپ کو ان 102 میں معلوم ہوگی. اگر آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 63 سال ہے، پھر 40 سال کی زندگی یعنی 39 ایئرس کی زندگی آپ کی اس سے پہلے کی ہے، جو نبوت سے پہلے کی ہے، وہ بھی اچھی تھی، وہ بھی پاک تھی. پانی کی جو ہے شفاف جیسے کہتے ہیں، صاف ستھرا پانی، جس طرح آپ کی زندگی سامنے آیا تھی، ہر انسان کے سامنے، ہر دشمن اسلام کی، یہاں تک کہ ان کے رشتہ دار بھی جو ہے آپ کو امین کہتے تھے. آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہے امانت رکھنے والا امین کہلاتے تھے آپ. پھر دشمن ہونے کے بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے دشمنی بھی سامنے آئی، رشتہ داروں کی، اور وہاں کے لوگوں کی دشمنی بھی سامنے آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیے. اس طرح سے صفات آپ کی معلوم ہوگی 102 میں. اگر یہ مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے، اور آج کے کھوجا یا پھر اسماعیل فرقہ بولو یا پھر بہرا فرقہ بولو یا پھر جو قادیانی بولو یا شیعہ بولو، یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 102 ناموں کی اندر کیا تھی طبیعت، اس سرکار کا مجسمہ کیا تھا، اس سرکار کا جو اللہ کے نبی کہلانے کا، جو دنیا کے اندر اتنے پیغمبر آ کے اتنی بڑی امت نہیں دی ہے، اللہ کو اتنی بڑی امت نہیں دی، کوئی نہیں دی ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے انسان بھٹک گیا. اب اللہ کی صفاتوں کے اعتبار سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ 99 صفتیں تو اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور یہاں شیوا جو ہے پیدا نہیں کرا. سامنے آپ کے گنیش تھا، اور اس کو جو ہے ماں اس کی بولی میری حفاظت کے لیے ہے، یا تو سو رہی تھی یا پھر وہ نہانے گئی تھی. 2 کہانیاں ملتے ہیں، ایک کہانی بھی نہیں ملتی اس میں. تو اس وقت وہ راون آیا، اس کا سر ختم کرا، اور وہ لے کے اس کی ماں کو لے کے بھاگ گیا گنیش کی. اور جو ہے اس میں یہ ہوا کہ جب وہ سر ختم کر دیا تو انہیں خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکا. یہ گارڈ ہے ان کا، ایسا پاگل پن چل رہا دنیا میں. پھر اس کا باپ آیا، اس نے ہاتھی کا سر لگایا. وہ کن فیکن نہیں ہے، ہو جا بول تو ہو جانے والا خدا نہیں ہے، وہ ایسا خدا ہے ان کا. اگر خدا کی جو صفت ہے تو وہ برہما کی ہے جو پیدا کرنے والا ہے بولتے. یہاں پورے صفت ہے اللہ کے پاس. وہ تم کو پیدا کرتا ہے، وہ تم کو رزق دیتا ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ تم کو جو ہے سنتا ہے، وہ تمہاری دنیا کی ساری حاجتیں پوری کرتا ہے. اور اس کی بات تم سنو یا نہ سنو، ایک وقت پہ تم کو دنیا سے یوں اٹھا لیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. دنیا جوں کی تو چلتے رہے گی، تمہاری سانس گل ہو جائے گی. یہ بات ہندو نہیں سمجھ سک رہا. پتھر کو درمیان میں رکھ لیا، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن رکھو. دیکھو ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھا، ایک مسلمان ہو گیا لڑکا،
یہاں کالج میں جو ہے ایک لڑکی کویت کی تھی، اس کے ساتھ ڈیٹ کری 20 سال پہلے، 90s میں وہ اسلام قبول کرا، اور اب جو ہے 83 سال کا ہے۔ وہ لڑکی نے اس کو کنڈیشن رکھا تو اسلام پہ آنا پڑے گا شادی کے لیے۔ اب ہم بہک گئے دنیا میں۔ ایک کویت کی مسلمان لڑکی یہاں آئی اور جو ہے ایک نصرانی سے، کرسچن سے جو ہے ڈیٹ کر رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست بھی نہیں رکھنا، ان کو جو ہے اپنے قریب بھی نہیں لانا۔ عورت کے لیے تو خاص کر اس واسطے کہ اگر عورت کرسچن سے یا جوش سے کرتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کرتے، اس واسطے ان سے نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ مرد کو ہے اس واسطے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اور جوش یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے محبت کرتے ہیں، اس واسطے جو اور کرسچن سے شادی کر سکتا ہے مرد۔ عورت کو جو ہے وہ مرد جو آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے گا، اس واسطے اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی یہ لڑکی جو وہ کرسچن سے بولی، وہ 4 سال تک اسلام کی اسٹڈی کرا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک پیاری بات بتائی، اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن تم کو، تمہارا خالق کیا ہے، تم کو کس نے پیدا کیا، اس کا کنیکشن تم کو صرف اسلام میں ملے گا بولا۔ اب یہ جو گنیش کا ہے رونا، یا جو ہے وہ گرودوارے کا رونا ہے سرداروں کا، یا جو کرسچنوں کا رونا ہے، یہ پیدا کرنے والے کے 99 صفتیں کیا دیکھنا تم، خدا کس کو کہتے ہیں وہ کمپلیٹلی ہونا چاہیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، سامنے کھلی بات آ گئی۔ گرو نانک یہ گرو ہے، پیغمبروں کا دور تھا، اور یہ گرو صرف ہندوستان کے پاس ہوا جو ہندوازم کی محافظ بننے کے لیے ایک سردار والا جو مذہب بنایا، ہندوازم سے نکال دیا، وہ مکمل بھی نہیں رہا، کتاب بھی اس کی مکمل نہیں، قرآن کے کوٹیشن سے، اس میں گیتا کے کوٹیشن، ویداس کے کوٹیشن سے۔ پھر اس نے داڑھی اور بال اور جسم کے ہر جگہ جو رکھایا، وہ انسان کی صحت ہی خراب ہو جاتی۔ اب قادیانیوں کا یہ لے لو، میں نے دیکھا قادیانیوں کے گھر کے بچے پاگل نکلے کئی، جس طرح سے حرام کھائے۔ تو میں نے دیکھا ایکسائز کے جو ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹرز تھے، ان کے بچے حرام کھانے سے جو ہے آپے سے باہر ہو کے آوارہ ہو گئے۔ آج موسیقی اتنا گئے گزرا کر دی کہ عربستان بھی جو ہے اپنا پورا جو ہے بے حیائی کی طرف آ گیا۔ عربستان کی پوری موسیقی برباد کر دی عربستان کو، اس واسطے آج وہ باہر نکل گئے ریفیوجی کے طور پہ۔ اللہ بے عزت کر دیا، دکھ رہا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہندوستان میں فلم بنتی، مسلمان بنا رہا، سب کے سب جو ہے مسلمان کفر کر رہے وہاں۔ وہ ابھی حال ہی میں سنا میں نواز الدین صدیقی رام لیلا میں گیا، لعنت بھیجو ایسے کو۔ عمران ہاشمی گنیش میں گیا، لعنت بھیجو۔ وہ علی جو ہے وہ سلطان بنایا، نمستے کرا، لعنت بھیجو۔ وہ جو ہے کبیر خان جو ہے بجرنگی بھائی جان بھیجا، لعنت بھیجو۔ یہ سب مسلمان نہیں ہے، یہ کفر میں آ گئے، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اب مرنے کے بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ میں نشانی اس واسطے دے رہا ہوں، تم 99 ایٹریبیوٹس اگر پڑھیں گے اللہ کے تو تم کو معلوم، اللہ کی 99 صفات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کون ہے۔ اور اس نے کہہ دیا کہ بت پرستی کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، تم میرے ساتھ شامل کرو گے تو میں سب گناہ معاف کر دوں گا، مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے ساتھ ملا دیا۔ اور یہ سب ہندوستان میں ایک مسلمان مجھے ایسا بتاؤ، دلیپ کمار سے لے کے آج تک کا مسلمان، کوئی ایک مسلمان جو اسلام کی جو ہے رہبری کرا ہو فلموں میں، ایک مسلمان بتاؤ مجھے، سچا مسلمان بتاؤ میرے کو۔ میں ساری انڈسٹری کو جانتا ہوں کیونکہ میری دیوانگی آج تک 60 سال میں صرف فلمی دنیا تھی، لیکن میں گندگی کی طرف یا موسیقی یا گانے سننے کی دیوانگی نہیں تھی۔ میں زیادہ پاکستان کے اشعار اچھے ہوتے کر کے سنتا تھا۔ 40 سالوں میں پرانے گانے آج بھی سنتا ہوں کیونکہ اردو اچھی ہوتی ہے بلکہ۔ لیکن میری دیوانگی میں ایک بات بتاؤ، ایک مسلمان سچا کفر پہ نہیں تھا کیا بتاؤ؟ پوری فلم انڈسٹری میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ 99 ایٹریبیوٹس نہیں پہچان سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ 102 ناموں میں ہے، آپ وہ چیک کرنا ضروری ہے۔ اسماء الحسنی بولتے ہیں اس کو، یہ ضروری ہے۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 102 نام اور اللہ کے 99 نام،
اس کی جو آپ کو بینیفٹس ہے وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے آپ کے سامنے آئے گا. اگر تم ہندوازم کو لیں گے تو نہیں آئے گا. کرسچینٹی کو لیں گے خدا کا تصور والا پورا اترنے والا صرف اللہ ہے، مکمل پورے ضابطے کے حساب سے. قرآن پوری تمہاری عقل کی جو ہے ایسی دھجیاں اڑا دے گا کہ خدائی سمجھ میں آ جائے گی. تمہارے اندر جتنا بھی گندا ہے، فستور ہے، گندگی سے بھرے ہوئے تمہارے وسوسے، گنیش خدا ہوں گا، شیوا خدا ہوں گا، ہم یہاں ہندو کے ساتھ ناچ لے تو کیا ہوتا، یہ سب نکل جائے گا. اور توبہ کرو گے تم، یہ میرا چیلنج ہے. اور پھر میں چیلنج دے رہا ہوں ہندو اور کرسچن کو، میرا اللہ کون ہے بول، اللہ بتا دے گا. اللہ حق ہے، اللہ خود بتائے گا، کیونکہ تجھے پیدا کیا وہ تجھے بتائے گا تیرے خواب میں، تیرے سائن کرے. وہ ندا بھی آتی ہے اس کی. اور دوسرے جو تو گنیش یا کوئی بھی پتھر کو یا گرودوارے گیا وہ بولتے نہیں، وہ نہیں بول سکتے، ان کی ذات ہی نہیں ہے بولنے کی، وہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، ان کی ذات ہی نہیں ہے وہ آنے کی، ان کی ماں نہیں جانی کہ دوبارہ وہ سامنے تمہارے آ جائے. میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، جتنے بھی اللہ جو نظر نہیں آنے والا ہے وہ ہی سب کو جو ہے دیکھ رہا. اور وہ کہہ دیا تم 4 ہو تو میں 5واں ہوں ساتھ تمہارے. اتنی بڑی قدرت والا. تم 6 ہو تو میں 7 ہوں. ہر وہ جگہ، اور ہر وہ جگہ اذان ہو رہی، ہر وہ جگہ نماز پڑھ رہا آدمی، اللہ اکبر کی تعریف ہو رہی، اذان میں اللہ فائدہ بلا رہا پوری دنیا میں. اب اتنی بڑی قدرت والا ایک ایسے نبی کو دیا جو چیلنج چل رہا دنیا میں اللہ کے سوا کو معبود نہیں. اور اتنی بڑی قدرت والا انسانوں سے تعریف کر رہا اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے خدا. سب کے سب ڈھیر ہو جائیں گے اگر سے تم ہندو رہو گے، تو کرسچن رہو گے تو بھی ڈھیر ہو جاؤ گے، حالانکہ اس میں اللہ نام ہے. دیکھو ایک بات میں بتا دوں ہمارے فلم انڈسٹری کے ہندوؤں کو، تم فلم انڈسٹری کے ہندو تم مسلمانوں کو بلا کے تم ان سے شرک کرا کے ان کو جو ہے جہنمی بنا دیے. لیکن اگر سے کوئی مسلمان کرسچن کے جو ہے طریقے سیکھتا ہے تو بھی اس کو ایک چانس ہے مسلمان کو اللہ اس کو بخش دے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک جو ہے آدمی آپ کی نقل کرتا تھا ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی نقل میرے نبی کی نقل کیا، وہ ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ بخش دیا. کل کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہمارے اپنے مسلمان ہیں یا جو ہے نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، اگر نقل کرتے ہیں تو شاید بخش دے اللہ، کیونکہ وہ بہت غفور رحیم ہے کر رہا ہے. اس کے قرآن کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والے کو بخش دیا. اب یہ جو قادیانی کی نقل کریں گے وہ نہیں بخشتا، شیعہ علی کی کریں گے وہ نہیں بخشتا، اس واسطے کہ نبی نہیں ہوتے. قرآن کے حساب سے بولو. میں اگر کھوجا اسماعیلی فرقہ بولے کہ جنہیں میں آغا خان کی کروں گا، نہیں بخشتا. الرٹ کرو، میں تم کو خبر میں جا کے 3 سوال دینے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی محبت ہونا ہے. اب وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آئے گی، ورنہ تم 99 نیمز کو نہیں سمجھو گے، 102 کے نیمز کو نہیں سمجھو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.